محترم سامعین گرامی، اس وقت دنیا میں جو سب سے اہم مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ فلسطین کے مسلمانوں کا قتل عام ہے، نسل کشی ہے، بچے قتل ہو رہے ہیں، عورتیں قتل ہو رہی ہیں، مریض قتل ہو رہے ہیں، ہسپتالوں پر بمباری ہو رہی ہے، زخمی جو ہیں وہ تڑپ رہے ہیں، اور مسلمان بے بسی کا نشان بنے ہوئے ہیں، کمزوری اور ضعف کی انتہا ہے، اور کافر طاقتیں وہ ظالم اسرائیل کے پیچھے کھڑی ہیں، اور انسانی حقوق کی تنظیمیں بچوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، انسانوں کے حقوق، مریضوں کے حقوق کسی کو یاد نہیں ہیں۔ ساری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں نہایت غمگین اور پریشانی والی کیفیت اور حالت بنی ہوئی ہے، تو جو انسان کے بس میں ہو کم از کم اس کو اتنا تو کرنا چاہیے، باقی اللہ کے حوالے کرے، اللہ سے دعائیں کرے۔ تو آج کے خطبہ میں جس طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہودی اسرائیلی ان کو روکنا یہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے، مسلمان حکمرانوں کا یہ کام ہے، ان کا مقابلہ کرنا، ان کے مقابلے میں فوجیں کھڑی کرنا، مجاہدین کھڑے کرنا، یہ بھی حکومتوں کا کام ہے، عام آدمی یہ کام نہیں کر سکتا، اور زبردستی ان کو روکنا یہ بھی عالمی تنظیموں کا کام ہے۔ لیکن ہر مسلمان کی جس کے سینے میں دل ہے، کم از کم اتنی ذمہ داری تو بنتی ہے کہ وہ ان کے لیے پریشان ہو، ان کے لیے دعائیں کرے، ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھے، اور ان کے لیے اچھے جذبات کا اظہار کرے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی کے کاموں میں، تقوی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کے دست و بازو بنو، اور گناہ کے کاموں میں، ظلم میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ تو کوئی ظلم کر رہا ہو، کوئی غلط کام کر رہا ہو، تو اس کے ساتھ تعاون کرنا یہ حرام ہے، یہ منع ہے، بلکہ اس کو ظلم سے روکنا چاہیے۔
جس طرح آدمی روک سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کوئی غلط کام ہوتا ہوا دیکھے، ظلم دیکھے، کوئی جرم دیکھے، اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اپنے ہاتھ سے اس کو ختم کرے، طاقت کے ساتھ اس کو مٹائے۔ پہلا فریضہ تو یہ ہے، لیکن ہر آدمی یہ کام نہیں کر سکتا۔ فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو کم از کم زبان سے روکے، سمجھائے، دعوت دے، برے نتائج سے آگاہ کرے، اس کی مذمت کرے، اس کے بارے میں دوسروں کو بتائے۔ فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، بعض اوقات ایسا بھی موقع نہیں ہوتا کہ آدمی بول ہی سکے، جس طرح آج بھی یہی صورتحال ہے کہ UN میں، سلامتی کونسل میں قرارداد پیش ہوتی ہے کہ اسرائیل سے درخواست کی جائے کہ وہ یہ جنگ بند کر دے، یا کم از کم چند دنوں کا وقفہ کر لے، تاکہ وہاں سے زخمیوں کو نکالا جا سکے، ان کا علاج معالجہ ہو سکے، کمزور لوگوں کو، مریضوں کو کہیں نکلنے کی راہ مل سکے۔ تو یہ قرارداد، یہ مطالبہ پیش کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بڑی طاقتیں جن کے پاس ویٹو کرنے کی طاقت ہے، وہ اس کے خلاف ووٹ دیتے ہیں کہ یہ عمل ہونا یا نہ ہونا بعد کی بات ہے، یہ ادھر پیش بھی نہیں ہو سکتی۔ اسرائیل کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جا سکتی، بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے عالمی فورموں پر۔ اور اگر قرارداد پیش ہو جائے، منظور ہو بھی جائے، تو اس پر عمل کس نے کرانا ہے، کیسے کرانا ہے، یہ بعد کی بات، عمل پھر بھی نہیں ہوگا، لیکن کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر ایسے حالات ہو جائیں کہ نہ تم طاقت سے روک سکو ظالم کو، مجرم کو، نہ زبان سے اس کے خلاف بول سکو، کچھ کہہ سکو، فرمایا فَبِقَلْبِهِ، تو کم از کم دل کے اندر اس سے نفرت ضرور رکھو، اس کے کام کو غلط ضرور سمجھو، یعنی دلی طور پر اس کی حمایت یہ نہ کرو، اور بالکل ہی لا تعلق ہو جانا کہ ہمیں کیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے، کمزور ترین درجہ ہے۔ اعلیٰ درجہ تو طاقت کے ساتھ روکنے کا ہے، درمیانہ درجہ زبان کے ساتھ روکنے کا ہے، اور سب سے ہلکا درجہ یہ دل سے برا جاننے کا ہے، اس کو بھی ایمان کا درجہ قرار دیا ہے۔ اور اگر کسی کو اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ رکنا چاہیے، تو پھر اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ اس کو مسلمانوں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے، اس کو اسلامی اخوت کا کوئی پاس ہی نہیں ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین سے، کافروں سے جنگ کرو، لڑائی کرو، اپنے نفسوں کے ساتھ، اپنے مالوں کے ساتھ، اور اپنی زبانوں کے ساتھ۔ یہ بھی آپ نے مختلف درجات اور طریقے بیان کی کہ جہاں ضرورت ہو یا موقع ہو عملی طور پر
لڑائی کا، جنگ کا، جہاد کا، وہاں عملی طور پر حصہ لو، اور جہاں عملی طور پر شریک نہیں ہو سکتے اور تمہارے پاس مال ہے، مال وہاں کام آ سکتا، اس کی ضرورت ہے، تو اپنا مال خرچ کرو، اور جہاں تم بول سکتے ہو، ان کے خلاف احتجاج کر سکتے ہو، ان کے ظلم کو بیان کر سکتے ہو، تو وہاں اپنی زبان سے ان کی مذمت کرو۔ تو یہ مختلف درجات ہیں۔ تو ظلم پر، غلط کام پر یہ راضی ہونا یا تعاون کرنا یہ حرام ہے، اس کی ممانعت ہے۔ تو اسی حوالے سے معاشی طور پر، اقتصادی طور پر ان یہودیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا، ان کے ساتھ تجارتی لین دین بند کرنا، یہ بھی ایک طریقہ ہے ان پر دباؤ ڈالنے کا، پریشر ڈالنے کا، اگرچہ یہ نہ ہونے کے برابر ہے، بہت ہلکے درجے کا یہ احتجاج ہے، لیکن جتنا ہو سکے آدمی کو حصہ ڈالنا چاہیے، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے اتنے کے کام سے کیا ہوگا۔ تو ہر آدمی یہی سوچے کہ میرے اتنے سے کام سے کیا فرق پڑے گا، تو پھر تو واقعتاً فرق نہیں پڑے گا۔ اور اگر کہے کہ فرق پڑے یا نہ پڑے، میں نے اپنے ایمان کا اظہار کرنا ہے اور کافروں کے ساتھ اپنی نفرت کا اظہار کرنا ہے اور مظلوم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے، کوئی فرق پڑے یا نہ پڑے، تو انشاءاللہ اس کا یہ عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے، اس کا بھی بڑا انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور اثر بھی پڑتا ہے، اثر بھی پڑتا ہے۔ بالفرض اگر نہ بھی اثر محسوس ہو تو کم از کم ہر آدمی کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ اس کی ایک بہترین مثال وہ یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، ڈالا گیا، پوری حکومت، قوم، فوج ساری اس کے خلاف ہے، اور ان کو قتل کرنے کا پروگرام ہے، ختم کرنے کا پروگرام۔ تو اب آگ میں ان کو پھینک دیا گیا تو ان کا جلنا یقینی تھا، اور کوئی بچاؤ کی صورت بظاہر نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو حدیث میں آتا ہے، مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے کہ ایک مینڈک جو ہے وہ اپنے منہ میں پانی لے کر اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس کے پانی سے بجھے گی تو نہیں، لیکن جتنی اس کی ہمت طاقت تھی اس نے اپنی کوشش کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اس کی خوبی کی وجہ سے، اس کے اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے فرمایا مینڈک کو قتل کرنا منع ہے، روک دیا اس کو قتل کرنے سے۔ تو اس آگ کو فرق پڑا یا نہیں پڑا، لیکن اس کے اس عمل کو پسند کیا گیا، اس کی تعریف کی گئی، حوصلہ افزائی کی گئی۔ اور اس کے مقابلے میں بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ایک چھپکلی، وزغ، گرگٹ، یہ اس پر، آگ پر پھونکے مار رہی تھی کہ اور تیز ہو جائے، جلدی جل جائے یا ختم ہو جائے ابراہیم علیہ السلام۔ تو اب اتنی بڑی آگ ہے انسانوں کی جلائی ہوئی، تو اس چھپکلی کے پھونکے مارنے سے، وہ بھی ظاہر بات دور سے پھونکے مار رہی ہوگی، اس کے پھونکے مارنے سے اس آگ نے تیز نہیں ہونا، نہ وہاں تک اس کی پھونک پہنچنی ہے، لیکن اپنی طرف سے وہ کوشش کر رہی ہے، گناہ کے اندر شریک ہے، جرم کے اندر شریک ہے، تو اس کے اس عمل کو جرم قرار دیا گیا، ناپسندیدہ قرار دیا گیا، اور اس کا ایکشن لیا گیا
اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو، گرگٹ کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اتنے چھوٹے سے عمل کی وجہ سے پوری نسل کو یہ سزا بھگتنی پڑی۔ تو یہ مثال ہے صرف ایک سمجھنے کے لیے کہ آدمی کو اپنا وزن ڈالنا چاہیے خیر کی طرف، اور شر کا ساتھی نہیں بننا چاہیے۔ اگرچہ اس کا کوئی وزن محسوس نہ بھی ہو لیکن اس کو فائدہ ہوگا، اور شر کا وہ ساتھی بنے اگرچہ شر کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن یہ مجرم بن جائے گا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ میں کہ جو چھوٹی سے چھوٹی بھی نیکی کرے گا وہ بھی نامہ اعمال کے اندر لکھی جائے گی، قیامت والے دن دیکھ لے گا، اس کو بدلہ دیا جائے گا، چھوٹی سمجھ کر رائیگاں نہیں کیا جائے گا، ضائع نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو چھوٹا سا گناہ کرے گا، جرم کرے گا، وہ بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اور قیامت والے دن اس کو دیکھ لے گا، اس کی سزا اس کو بھگتنی پڑے گی۔ تو عمل چھوٹا ہو، چاہے نیکی ہو چاہے گناہ ہو، اس کا اپنا ایک وزن ہے، اپنی ایک حیثیت ہے۔ چھوٹا سا نیکی والا عمل، اور بعض کا ایک ہی عمل آدمی کو جو ہے وہ پار لگا دیتا ہے۔ چھوٹا سا عمل، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک آدمی جا رہا ہے، راستے میں کوئی ٹہنی پڑی ہے کانٹوں والی، اس نے سوچا کسی کا نقصان نہ ہو جائے، کسی کو تکلیف نہ ہو تو اس کو راستے سے ہٹا دوں، تو اس نے ہٹا دیا۔ اس ایک عمل، چھوٹے سے عمل کی وجہ سے، چند سیکنڈوں کا عمل، وہ جنت میں چلا گیا۔ ایک عورت نے ایک کتے کو پیاس سے مرتے ہوئے دیکھا تو اس کے لیے اس نے پانی کا انتظام کر دیا، تو اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے وہ جنت میں چلی گئی۔ اور دوسری طرف ایک عورت نے ایک بلی کو، انسان نہیں، بلی کو، جانور کو بھوکا پیاسا رکھ کر مار دیا، اس کو باندھ دیا، بند کر دیا، اور کھانے کو کچھ نہ دیا، وہ مر گئی۔ تو اس ایک چھوٹے سے جرم کی وجہ سے وہ جہنم میں چلی گئی۔ تو کسی بھی عمل کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کسی اور کو اس کا فائدہ ہو یا نہ ہو، انسان کو اپنے آپ کو انشاءاللہ اس کا ہوگا۔ فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، مسلم شریف کی روایت۔ فرمایا نیکی میں سے کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو کہ یہ بالکل چھوٹی ہے، معمولی ہے، اس کا کیا فائدہ ہوگا، اس کا کیا اثر ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، جس نیکی کا موقع ملتا ہے، اچھے کام کا موقع ملتا ہے، کرو۔ فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، فرمایا جہنم سے بچو، چاہے ایک کھجور کا ایک ٹکڑا خرچ کر کے ہی اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکو، بچو۔ تو کھجور، اس کا بھی ایک ٹکڑا، یہ بھی کوئی معمولی نہیں ہے، اس سے بھی آدمی وہ جنت خرید سکتا ہے۔ اور اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں یہ مل کر پہاڑ بن جاتے ہیں، تو وہ آدمی کو لے ڈوبتے ہیں۔ تو یہ تو عام مشاہدے کی بات بھی ہے، تجربے کی بات بھی ہے کہ جو بھی بڑی سے بڑی آپ چیز دیکھیں، اس کا تجزیہ کریں، اس کا جائزہ لیں، تحقیق کریں، تو وہ چھوٹے چھوٹے اجزاء سے مل کر بنتی ہے۔ سمندر کو دیکھ لیں، وہ ایک ایک قطرے سے پانی بنتا ہے، دریا بنتے ہیں، نہریں بنتی ہیں، ایک ایک قطرہ بارش کی شکل میں نازل ہوتا ہے تو شہروں کے شہر جو ہے نا وہ بھر جاتے ہیں، سراب ہو جاتی ہیں لاکھوں ایکڑ زمینیں۔ تو ایک ایک قطرہ جو ہے وہ، ایک ایک تنکا جو ہے وہ چڑیا وہ اکٹھا کر کے لاتی ہے، کتنا بہترین گھونسلہ بن جاتا ہے۔ ایک ایک دانہ ہوتا ہے پودے کے اندر،
درخت کے اندر لگا ہوا پھال ایک ایک دانہ، وہ ڈھیروں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ تو کسی بھی چیز کو حقیر معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو اسی حوالے سے میں آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا وہ یہی ہے کہ اور کچھ نہیں تو اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں بھی کریں، اور ان یہودیوں کا، اسرائیلیوں کا اور ان کے حواریوں کا بائیکاٹ کریں، تجارتی طور پر، اقتصادی طور پر۔ انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا اور ان کو کچھ نہ کچھ فرق پڑے گا، اور کچھ نہیں تو کم از کم ہماری طرف سے ایک ان کے خلاف نفرت کا اظہار تو ہوگا، ایمان کے ادنیٰ درجے کا اظہار تو چلو ہو جائے گا۔ تو بے شمار ان کی کمپنیاں ہیں، واٹس ایپ میں، اخبارات میں اس کے آ رہے ہیں، اور اب تک کافی دنیا کے اندر یہ اس پر عمل بھی ہو رہا ہے، بائیکاٹ چل رہا ہے، اربوں روپیہ ان کو نقصان ہو چکا ہے، اور کمپنیاں وہ ایک دفعہ ہل چکی اپنی جگہ پر۔ تو اس کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ میکڈونلڈ ہے کمپنی، اس طرح یہ بوتلوں کی کمپنیاں پیپسی، کوکا کولا، نیسلے، چائے کی کمپنی لپٹن ہے، بسکٹ کی کمپنیاں کئی خاص طور پر لو، سرف کی ایریل، KFC، اس طرح کے جتنے بھی ان کے مغربی، یورپی، اسرائیلی، ان کے ساتھ ان کے تعاون سے چلنے والی یہ جو کمپنیاں ہیں، ان کی مصنوعات کا وہ بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور ایسی مجبوری بھی نہیں ہے کہ ان کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، ان کے متبادل موجود ہیں، مسلمانوں کی، اپنے ملکوں کی، اسلامی ملکوں کی مصنوعات، ان کو استعمال کیا جائے۔ اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کئی ساتھی جذبات میں آ کر وہ ان چیزوں کو ضائع کر رہے ہیں، گرا رہے ہیں، آگ لگا رہے ہیں، توڑ رہے ہیں۔ تو اتنا زیادہ بھی وہ جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو چیز خرید لی ہے، گھر آ گئی ہے، وہ کھانے کی ہے، اس کو استعمال کریں، آئندہ خریدنے سے پرہیز کریں، نئی چیز خریدنے سے بچیں، اس کا متبادل خریدیں۔ تو اس طرح انشاءاللہ وہ کچھ نہ کچھ فرق پڑے گا، فائدہ ہوگا، اور ہو رہا ہے۔ تو یہ بڑی ایک اہم چیز تھی جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، اور آپ خود تحقیق کر سکتے ہیں کہ کون کون سی مصنوعات جو ہیں وہ ان کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اور زیادہ سے زیادہ ان سے بچنے کی کوشش کریں، اور دعائیں بھی جاری رکھیں۔ تو انشاءاللہ ابھی جمعے کی نماز کے اندر بھی دوسری رکعت میں رکوع کے بعد اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں گے، جسے قنوت نازلہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھنی چاہیے کہ ظلم کے دن تھوڑے ہیں۔ یہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یہ خون بے کسوں کا جائے گا رائے گانا، ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں، دیکھے گا یہ زمانہ، اٹھے گی کوئی چنگاری، آئے گی ان کی باری، قدرت کا فیصلہ ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔